منٹو سرکل سے رخصت لے کر جب ہم نے یونیورسٹی میں قدم رکھا، ویسے تو اسکول جانے کے لیے بھی یونیورسٹی میں قدم رکھنے پڑتے تھے، تو سائنس فیکلٹی پہنچے۔ سائنس کے الگ الگ شعبوں میں آمد و رفت شروع ہوئی۔ علم کیمیا، علم حیوانات، علم نباتات وغیرہ وغیرہ۔ نہ کہیں علم انسانیات اور نہ کہیں ادبیات۔ ہمارا دل بڑا گھبرایا۔ ہم ٹھہرے انسانیات یعنی ہیومینٹیز کے آدمی۔ والدین کی ضد کہ چیر پھاڑ کرو، پہلے جانوروں کو، سند مل جائے تو انسانوں کو۔ ہم نے بھی ٹھان لی کہ ادبیات کے شعبے میں ہی جائیں گے، ہم سے یہ تشدد نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے ایک سال گزارا اور پہنچ گئے شعبہ فنون اور انسانیات یعنی فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز۔ لیکن ماحول بالکل الگ تھا۔ کیا خوبصورت فضا، کیا حسین ماحول، کہیں شاعری تو کہیں قصہ گوئی، کہیں رقص تو کہیں موسیقی۔ خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے تو سب سے بہتر یہی مقام ہے۔ نہ گیس، نہ لیمپ، نہ جانور، نہ چھری، نہ کانٹا، نہ گھاس، نہ پیڑ، نہ پھاوڑا، نہ کھرپی۔ بس فیصلہ کر لیا کہ یہی جگہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، اور پڑھنے کے لیے مضمون بھی اردو سے بہتر کوئی نہیں ہوگا۔ گھر میں اردو بولو، یونیورسٹی میں اردو پڑھو، دل و دماغ پر غیر ضروری بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں فیکلٹی آف آرٹس میں سب سے پہلے شعبہ اردو ہی آتا ہے۔ علی گڑھ میں بھی اگر اردو کو ترجیح نہیں دی جائے گی تو پھر کہاں دی جائے گی؟ اسی لیے تو یہاں انگریزی، ہندی اور سنسکرت وغیرہ کے اساتذہ بھی اپنے مضمون کو اردو ہی میں پڑھاتے ہیں۔ شعبہ اردو میں آ کر اساتذہ سے راہ و رسم بڑھنی بھی چاہیے تھی، تبھی تو کچھ حاصل ہوگا۔ ادب اور انسانیت کی معلومات اساتذہ ہی تو دیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہاں ہر ادبی قبیلے کے اساتذہ موجود ہیں۔ مثلاً رومانوی مزاج رکھنے والے بھی ہیں، اور ترقی پسندی کو فروغ دینے والے بھی۔ بعض جدیدیت کے علمبردار بھی تھے۔ مابعد جدیدیت اس وقت تک شعبے میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ علی گڑھ اور علی گڑھ کی فضا سے ہمیں واقفیت تو اسکول ہی کے زمانے میں ہو گئی تھی، لیکن مکمل ماحول یونیورسٹی میں آنے کے بعد ہی دیکھنے کو ملا۔ علی گڑھ بہت پرانا شہر ہے۔ پہلے اس کا نام کول تھا، خدا جانے کیوں تھا۔ ہمیں تو وہاں کوئی کوئلے کی کھان نظر نہیں آئی۔ علی گڑھ دہلی سے تقریباً 130 کلومیٹر اور لکھنؤ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 19ویں صدی میں ہندوستان کے دو بڑے سیاسی اور ادبی مرکز دہلی اور لکھنؤ تھے۔ سر سید دہلی میں پیدا ہوئے، مختلف شہروں میں قیام کیا، لیکن جب کالج قائم کرنے کا وقت آیا تو دہلی اور لکھنؤ جیسے بڑے شہروں کو چھوڑ کر کول یعنی علی گڑھ کے جنگل کو آباد کیا۔ بزرگوار مردم شناس بھی تھے اور دور اندیش بھی۔ دہلی اور لکھنؤ کے لوگوں کو وہ پہچان چکے تھے کہ ان کی سازشوں اور دغا بازیوں کے سبب مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ دور اندیشی یہ تھی کہ مستقبل میں ادارے کو وسعت دینے کے لیے جگہ چاہیے، اس لیے جنگل کو آباد کرنا بہتر ہے۔ انہوں نے علی گڑھ شہر کی آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں کالج بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ پرانی دلی اور پرانے لکھنؤ کے بیچ رہ کر ان کا خواب پورا ہونا مشکل ہے۔ علی گڑھ دہلی سے کبھی دور تھا، لیکن اب دور نہیں ہے۔
اب تو خیر کوئی شہر اور کوئی ملک دور نہیں ہے، بس ارادہ ہونا چاہیے۔ علی گڑھ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ریلوے لائن ان کے درمیان لائن آف کنٹرول ہے۔ دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے ایک کٹ پلا ہے۔ یہ تقسیم بھی پرانی دلی اور نئی دلی کی طرح ہے۔ کٹ پلے کے ایک طرف پرانا شہر ہے اور دوسری طرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ کچھ برطانوی حکومت کی یادگاریں بھی ہیں، مثلاً گھنٹہ گھر، چرچ۔ کٹ پلا دراصل کاٹھ کا پل دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب کٹ پلا تاریخ بن گیا ہے۔ کٹ پلے کے نزدیک اور ریلوے لائن سے ملحق برچھی بابا کا مزار ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی ٹرین مزار کے پاس سے گزرتی ہے تو ڈرائیور احتراماً رفتار دھیمی کر دیتے ہیں، بصورت دیگر حادثے کا خطرہ رہتا ہے۔ کٹ پلے سے اترتے ہی محلہ رسل گنج اور اس کا بازار ہے۔ اسی بازار میں حسرت موہانی کی دکان تھی۔ آگے چلے جائیے تو کھوے سے کھوا چھونے والا پرانی دلی جیسا شہر ہے۔ عموماً قدیم زمانے میں شہر حفاظت کے پیش نظر بلندی پر بسائے جاتے تھے۔ علی گڑھ شہر کا یہ حصہ اپر کوٹ کہلاتا ہے، جہاں ایک خوبصورت پرانی جامع مسجد ہے۔ یہ مسجد 18ویں صدی کے مغل بادشاہ محمد شاہ کے زمانے کی ہے اور اس کے کلسوں میں گولڈن ٹیمپل سے بھی زیادہ سونا لگا ہوا ہے۔ چمک صرف مسجد اور اس کے گنبد میں ہے، بقیہ علاقہ پرانی دلی کی گلیوں اور بازاروں سے مختلف نہیں۔ جو تعصب دہلی میں نئی دہلی اور پرانی دلی والوں کے درمیان ہے وہ علی گڑھ میں بھی ہے۔ علی گڑھ کے مشہور ہونے کی اگر کوئی وجہ ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ورنہ تالے، مچھر اور مکھیاں تو اور شہروں میں بھی مل جاتے ہیں۔ دور بیٹھ کر جو لوگ انٹرنیٹ پر علی گڑھ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ مقامات کے علاوہ علی گڑھ میں ایک قلعہ بھی ہے۔ ایک بار ہمارے کچھ عزیز لال قلعہ، آگرے کا قلعہ اور راجستھان کے قلعوں کا تصور لے کر علی گڑھ آئے اور ہم سے فرمائش کی کہ ہمیں علی گڑھ کا قلعہ دیکھنا ہے۔ بس ہم نے ان سے کہا کہ وہ تو ہم نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھنے لائق اس میں کچھ تھا ہی نہیں یا بچا نہیں۔ ہم نے انہیں سمجھا دیا کہ یہاں کوئی قلعہ نہیں، بس جنگل ہے۔ خواہ مخواہ اسے قلعہ کہہ کر لفظ قلعے کو بھی شرمندہ کیا ہے۔ بلا وجہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ قلعے کا تصور لے کر علی گڑھ آتے ہیں۔ وہ تو علی گڑھ یونیورسٹی کو دیکھ کر قلبی اور ذہنی فرحت حاصل ہو جاتی ہے، ورنہ قلعے کی زیارت کرنے والے سیاح مغلظات کی ادائیگی میں کوتاہی یا تکلف نہیں برتتے۔ اب قلعے کے نام سے موسوم مقام بھی یونیورسٹی کی تحویل میں ہے، اس لیے کچھ تزئین کاری ہو گئی ہے۔ ویسے جو لوگ علی گڑھ رہ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علی گڑھ کے 4 میم مشہور ہیں: مچھر، مکھی، مٹری اور مسلم یونیورسٹی۔ ان چاروں کے علاوہ مزید کچھ تلاش کرنا وقت ضائع کرنا ہے۔ علی گڑھ کے ہر گھر میں ناشتے میں چائے کے ساتھ مٹری ضرور ملے گی اور ہر ایک کے یہاں مچھردانی کا ہونا لازمی ہے، جنہیں پتلے بانسوں کے سہارے کھلی ہوئی قینچی کی طرح چارپائی کے پایوں میں پھنسایا جاتا ہے۔ اگر گھر میں خواتین اور ان کی حکومت نہیں ہوتی تو مچھردانی دن میں بھی چارپائی کا محاصرہ کیے رہتی ہے۔
تاکہ رات کو دوبارہ زحمت نہ کرنی پڑے۔ خواتین کی موجودگی میں اسے بانسوں میں لپیٹ کر ایک کونے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ مچھر مکت علاقوں سے آنے والے مہمانوں کو مچھردانی کے حصار میں سونا خود کو پنجرے میں محصور کرنے کے مترادف لگتا ہے۔ دور حاضر میں چارپائیوں کا رواج کم ہونے کے سبب ڈبل بیڈ پر مچھردانی کو آویزاں کیا جاتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض حضرات ڈبل بیڈ کے اطراف موجود دیواروں میں کیلیں نصب کر لیتے ہیں، اور کچھ صاحب حیثیت معززین ڈبل بیڈ کے چاروں کونوں پر ایسے ہک لگوا لیتے ہیں کہ محبوب کی طرح نازک اور سرو قد بانس اس میں استادہ ہو جائیں۔ طریقہ جو بھی ہو، مچھروں کی موسیقی سے محفوظ رہنے کے لیے اختیار کیا جائے۔ بس یہ ذہن نشین رہے کہ علی گڑھ کے ہر گھر کا لازمی جز مچھردانی ہے۔ جس زمانے میں ہم علی گڑھ میں تھے، اس وقت مچھروں سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ مچھردانی تھی۔ اب حفاظت کے مختلف طریقے رائج ہو گئے ہیں، لیکن سستا اور غیر نقصان دہ طریقہ مچھردانی ہی ہے۔ ہماری باتیں پرانی ہو سکتی ہیں، لیکن ہیں 100% سچ۔ پرانی اس لیے کہ ہمیں علی گڑھ سے ہجرت کیے 40 سال سے زیادہ کی مدت گزر گئی۔ 5 دہائی پہلے علی گڑھ کی آبادی اتنی گھنی نہیں تھی۔ اس وقت میڈیکل سے دودھپور جانے والی سڑک پر جامع اردو کی عمارت کے علاوہ چند کوٹھیاں ہی نظر آتی تھیں، اور اب جامع اردو کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس وقت امیر النشاء والی سڑک پر کار لے کر چلے جاتے تھے، اور اب پیدل نکلنا بھی سوئی کے ناکے سے نکلنے کے برابر ہے۔ ہماری رہائش اس وقت زہرہ باغ میں تھی۔ جن لوگوں نے 50 سال پہلے زہرہ باغ کو دیکھا ہوگا، وہ اس کے جغرافیے اور تاریخ سے واقف ہوں گے۔ خدا جانے کس خوش فہمی میں لوگ آبادی اور گھروں کے نام میں باغ کا لفظ شامل کر لیتے ہیں، جبکہ باغ تو کیا، دور دور تک کوئی پیڑ نظر نہیں آتا، بلکہ علاقے کو دیکھ کر باغ کا تصور ہی شہید ہو جاتا ہے۔ ایسی بستیوں اور گھروں کے ساتھ لفظ باغ لگا دیں گے کہ لفظ باغ سے ہی خوف آنے لگتا ہے۔ میں کسی باغ والی آبادی کا نام نہیں لوں گا، بلا وجہ وہاں کے لوگ خفا ہو جائیں گے۔ زہرہ باغ میں قیام کے دوران ہم سائیکل سے اسکول یا آرٹس فیکلٹی جانے کے لیے تازہ آباد ہوتے ہوئے سر سید نگر اور کھنڈر پڑے ہوئے سر سید ہاؤس کے پاس سے گزرتے تھے۔ سر سید ہاؤس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی تھی۔ ٹوٹی ہوئی ڈیوڑی پر لمبی لمبی گھاس، شکستہ دیواریں، یونیورسٹی کے بانی کے اس مکان پر وحشت برستی تھی۔ خدا کا شکر ہے اہل علی گڑھ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور اسے اصل شکل میں لانے کی طرف توجہ دی گئی۔ 22 اکتوبر 1974 کو موجودہ سر سید ہاؤس کا افتتاح ہوا۔ اب یونیورسٹی کے اطراف اتنی گھنی آبادی ہے کہ 50 سال قبل رہنے والے طلباء نہ آسانی سے زہرہ باغ پہنچ سکیں گے اور نہ نیو فرینڈز کالونی۔ اب نہ آسانی سے سر سید نگر میں پروفیسر آل احمد سرور کی کوٹھی ملے گی اور نہ ڈاکٹر انصار اللہ نظر کا مکان۔ علی گڑھ چاروں طرف کووڈ-19 کی طرح پھیل رہا ہے۔ انوپ شہر روڈ پر بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مستقبل قریب میں انوپ شہر علی گڑھ ہی میں شامل ہو جائے گا۔ ہم نے علی گڑھ میں 11 سال گزارے۔ جب گئے تھے تو علی یاور جنگ وائس چانسلر تھے، جو بہت بے آبرو ہو کر نکالے گئے۔
اور جب ہم نے علی گڑھ چھوڑا تو پروفیسر علی محمد خسرو وائس چانسلر تھے، جن کا علی گڑھ اسٹیشن پر ہی زبردست خیر مقدم کیا گیا تھا۔ کینیڈی ہال میں ان پر پھول برسائے گئے تھے۔ علی گڑھ ایک شہر نہیں، یونیورسٹی کی وجہ سے ایک تہذیب بن گیا ہے۔ یہ تہذیب دنیا کے کسی شہر میں آ کر دکھائی دے تو سمجھ لیجئے یہاں کوئی علی گیرین موجود ہے۔ علی گڑھ کی اس تہذیب کی ابتدا علی گڑھ ریلوے اسٹیشن سے شروع ہوتی ہے اور اسٹیشن سے ہی دور دراز سفر کرتی ہے، یعنی پھیلتی ہے۔ اس اسٹیشن کی عمارت اور تاریخ کافی پرانی ہے۔ اس کا افتتاح انگریزی حکومت میں 1866 میں ہوا۔ انگریز اسی راستے سے کلکتے سے دہلی آتے تھے اور دہلی سے کلکتہ جاتے تھے۔ سر سید کے انگریزوں سے اچھے مراسم تھے، اسی لیے انہوں نے یہاں اسٹیشن بنایا ہوگا تاکہ آتے جاتے یہاں چائے پی لیں۔ چائے پینے کا رواج آج تک باقی ہے۔ جب بھی کوئی طالب علم علی گڑھ سے جاتا ہے، تقریباً 1 درجن ساتھی الوداعی چائے یعنی سی آف ٹی پینے کی خواہش میں اسے چھوڑنے اسٹیشن آتے ہیں۔ جانے والے کے پاس چاہے ٹکٹ کے پیسے نہ ہوں، قرض لے کر ہی صحیح، لیکن چائے سب کو ضرور پلائے گا۔ یہ علی گڑھ کی تہذیب کا حصہ بن گیا ہے۔ علی گڑھ اسٹیشن پر اترنے کے بعد جب علی گڑھ سے باہر نکلتے ہیں اور اگر یونیورسٹی جانا ہے تو بائیں طرف کھڑے رکشے والوں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ علی گڑھ کے رکشوں کی ساخت سے کافی غربت اور تنگی کا احساس ہوتا ہے۔ بیٹھنے کی جگہ کم ہوگی، آگے کھسکنے کے امکانات کے خوف سے مسافر پیچھے لگے تختے پر بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ان رکشوں میں 2 کے بجائے 3 لڑکے یا لڑکیوں کا 3 مورتی کی طرح بیٹھنا سہل لگتا ہے، 2 پیچھے تختے پر اور 1 بیچ میں۔ اسٹیشن کی حدود سے نکل کر گھنٹہ گھر کے نزدیک پہنچ کر یونیورسٹی کے لیے 2 راستے ہیں۔ دائیں جانب کے راستہ چرچ اور نقوی پارک کی حدود پار کرتے ہی یونیورسٹی کی حدود میں پہنچا دیتا ہے۔ پہلے بائیں طرف قدیم فیض گیٹ کی زیارت ہو جاتی ہے، پھر سامنے باب سر سید دکھائی دینے لگتا ہے، جس سے ملحق انتظامیہ کے دفاتر ہیں۔ دوسرا بائیں طرف کا راستہ تصویر محل اور طبیہ کالج سے گزرتا ہوا یونیورسٹی کی حدود کو چھوتا ہے۔ 50 سال پہلے جب ہم علی گڑھ میں تھے، نہ باب سر سید تھا اور نہ موجودہ جگہ پر انتظامیہ کے دفاتر۔ سب وکٹوریہ گیٹ کے دائیں بائیں قدیم عمارت میں تھے۔ باب سر سید میں داخل ہونے کے بعد آپ کو ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب سر سید اور ان کے رفقا یاد آ جائے گی، کیونکہ تمام راستے انہی کے ناموں سے موسوم ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شبلی، ذکا اللہ، حالی، نذیر احمد وغیرہ راستوں میں کھڑے رہنمائی کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہوتے ہی پھولوں سے جوانی ابلتی ہوئی محسوس ہوگی، کلیوں سے حسن ٹپکتا ہوا دکھائی دے گا، طاق حرم میں جلتی ہوئی شمع کی روشنی کا اجالا محسوس ہوگا، نور کی بارش میں حسن کی برق چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ علی گڑھ کی فضا میں مصر کی شام، شیراز کی شب کا علی گڑھ ایسا دشت جنوں ہے کہ جس کے گوشے گوشے سے دیوانوں اور وفا کے پروانوں کے لیے جوئے حیات بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ علی گڑھ ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں آنے والے کو بھی دقت محسوس ہوتی ہے اور پھر یہاں سے جانے والے کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں آ کر ایک خاص تہذیب کا پابند ہونا لازمی ہے۔ ظاہر ہے جب لڑکا اس مخصوص تہذیب کا پابند ہو جائے گا تو دوسرے شہر میں
اس تہذیب کے ساتھ رہنے میں پریشانی ہوگی۔ یہاں پہلی بار آنے والا کرتا پاجامہ سلیپر کے ساتھ چھتری لگا کر ہاتھ میں ٹین کے صندوق کے ساتھ آ تو سکتا ہے، مگر اس حلیے میں واپس نہیں جا سکتا۔ یہاں کے طلباء کی 2 بوٹی اور 4 روٹی اور آب حیات جیسی دال کے ساتھ ایک خاص تربیت ہوتی ہے، جسے وہ تمام زندگی دنیا کے کسی بھی گوشے میں جا کر فراموش نہیں کر سکتا۔ چند قواعد و ضوابط قلم بند کرتا ہوں، پسند آئیں تو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مثلاً ہاسٹل میں کرتا پاجامہ اور سلیپر پہن کر گھوم سکتے ہیں، لیکن گیٹ سے باہر جانے کے لیے یا تو پینٹ شرٹ جوتوں کے ساتھ ہو، ورنہ شیروانی، علی گڑھ کٹ پاجامہ، بمئے جوتے یا سینڈل لازمی ہے۔ موزے جوتوں کے ساتھ ہونے چاہیے، سینڈل کے ساتھ ممنوع ہیں۔ چھتری کا استعمال دھوپ سے بچنے کے لیے لڑکیاں کر سکتی ہیں، لیکن لڑکے تیز بارش ہونے کے باوجود بھی استعمال نہیں کریں گے۔ کرتے پاجامے پر جوار کٹ یا بنڈی پہن کر یونیورسٹی کی حدود میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کرتے پاجامے کے ساتھ صرف شیروانی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اب ترکی ٹوپی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ خلافت کا دور ختم ہو گیا۔ لنگی نہ ہاسٹل کے اندر اور نہ ہاسٹل کے باہر بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ گرمی میں لکھنوی کرتا بغیر شیروانی کے پہن کر باہر جانا خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے، اور ٹھٹرتی ہوئی سردی میں بھی کشمیری شال اوڑھ کر یونیورسٹی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ جنوری کے مہینے میں ایک کانفرنس علی گڑھ میں ہو رہی تھی۔ بمبئی اور حیدرآباد کے 2 پروفیسر اس میں شریک تھے۔ درجہ حرارت 0 سے کچھ ہی دور تھا۔ ایک پروفیسر سوٹ کے ساتھ گرم چادر لپیٹ کر آ گئے، دوسرے امیر نشاں سے اپنے لیے گرم بندر ٹوپی یعنی منکی کیپ لے آئے، اسے لگا کر چلے آئے کانفرنس میں۔ دونوں کو سردی کا تجربہ نہیں تھا۔ علی گڑھ کے ایک پروفیسر نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ چادر اور یہ کیپ مناسب نہیں لگتی۔ جواباً دونوں کہنے لگے، جناب جان بچے گی تو مناسبت دیکھیں گے۔ دراصل علی گڑھ ایک چھوٹی سی دنیا کا نام ہے، جہاں رہنے اور جینے کے سلیقے اوروں سے مختلف ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام میں نوابوں اور جاگیرداروں کی کافی حصہ داری رہی ہے، اس لیے مزاج ابھی تک وہی نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ علی گڑھ میں آ کر کسان اور مزدوروں کے بچوں کا مزاج بھی علی گڑھ کے مطابق ہو جاتا ہے۔ مزاج کی ہم آہنگی تدریسی اور غیر تدریسی دونوں طبقوں میں نظر آتی ہے۔ علی گڑھ کے پروفیسر اور دہلی یا دوسرے شہروں کے اساتذہ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اہل علی گڑھ ابھی تک ظہر آنے کے بعد قیلولہ ضرور کرتے ہیں، اور اس دوران سالی یا ساس سسر بھی ملاقات کو آ جائیں تو ملنے سے انکار کر دیں گے، بلکہ ان کا کیا کسی اور کا ٹیلی فون بھی برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اس نازک وقت میں ملاقات کی خواہش یا ٹیلی فون کی گھنٹی بھی رشتوں کو منقطع کر سکتی ہے۔ علی گڑھ تہذیب سے ناواقفیت رکھنے والوں کے اس فعل کو انتہائی غیر مہذب سمجھا جاتا ہے۔ علی گڑھ کے لوگ بڑے بڑے بازاروں کے مقابلے شمشاد مارکیٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ شمشاد مارکیٹ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے، یہ کہیں اور بن ہی نہیں سکتا۔ نہ شمشاد مارکیٹ کہیں بن سکتا ہے اور نہ دوسرا علی گڑھ کہیں تعمیر ہو سکتا ہے۔ عمارتیں بن سکتی ہیں، علی گڑھ تہذیب اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ علی گڑھ میں اساتذہ کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن ان کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی، وہ فخریہ اسے قبول کرتے ہیں۔ طلباء کا دیا ہوا نام ان کے لیے شناخت بن جاتا ہے۔ علی گڑھ میں چھوٹے بڑے یعنی سینئر اور جونیئر کا چھوٹے اور بڑے بھائی کی طرح احترام ہوتا ہے۔ علی گڑھ میں جو کچھ
علی گڑھ میں جو کچھ عرصے قیام کرتا ہے علی گڑھ اس کے اندر بس جاتا ہے اور تمام زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ علی گڑھ میں گزرا ہوا وقت ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ہمارا تعلق علی گڑھ میں شعبہ اردو سے رہا۔ سر سید نے اپنے کالج کا میڈیم اردو نہیں رکھا، لیکن خود بخود اردو علی گڑھ تہذیب کا حصہ بن گئی۔ علی گڑھ کا ایک نام اردو ہے۔ علی گڑھ اردو کی آبرو کا محافظ ہے اور اردو علی گڑھ کی روح ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، اردو کو علی گڑھ سے جدا نہیں کر سکتے، دونوں کی سرحدیں نہیں، قلمرو ایک ہے، دونوں کا مزاج و معیار یکساں ہے، دونوں ایک ہی تاریخی اور سماجی تقاضے کی پیداوار ہیں۔ علی گڑھ نامہ داستان امیر حمزہ کی طرح طویل ہو سکتا ہے۔ ناموران علی گڑھ کو شمار کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ مجھے تو اسے رانی کیتکی کی طرح ختم کرنا ہے، اس لیے بس اتنا کہوں گا، جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، ہر جوئے رواں پر برسے گا، ہر کوہ گراں پر برسے گا، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔